ہمارا کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ کہ سینٹ میں سے 20 اکتوبر کو لا پاس ہوا، 65 ووٹ کو ملے، 1 ووٹ کی برتری پہ انہوں نے الیکشن پاس کروایا، جس میں 2 ووٹ دوسرے پارٹی کے ہیں۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں 31 تاریخ کو مارننگ کے وقت جب یہ پاس ہوا تو 225 ووٹوں سے پاس ہوا۔ اس میں 5 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیفیکٹرز کے پڑے۔ اس کی ابتدا کہیں اور سے نہیں آئی تھی، اس کی ابتدا بھی جوڈیشری سے خود ہو کے آئی تھی۔ صدر نے جو ریفرنس بھیجا تھا جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 63 کے خلاف کاسٹ کیا ہوا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کی کنسپیرسی میں وہ اس سے پہلے ریویو ہو گیا تھا اور یہ راستہ ہموار کر دیا گیا تھا کہ اگر ووٹ پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف دیا جائے تو وہ استعمال ہوگا۔ یہ سارے راستے ہموار کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ 26ویں ترمیم پلان کیسے ہوئی۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ ہمارے 3 ممبرز کو ساتھ ملایا گیا، 5 کو ووٹ پہ ملایا گیا، اختر مینگل کے ووٹوں کو لیا گیا، اسی طرح میجارٹی پوری کر گئی۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ ہر میجارٹی کا حق ہے، باوجود اس کے کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن اگر میجارٹی سے لا پاس ہو جائے وہ پریویل کرے۔ اس کی ابتدا غلط ہوئی ہے اور یہ واپس ہر صورت یکسر مسترد کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ سپتمبر میں 12 سپتمبر کو 1 سپتمبر میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے کو اٹھایا گیا، ایک اسپیشل کمیٹی بنی۔ مقصد یہ تھا کہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پروٹیکشن دے۔ وہ پروٹیکشن دینے کے بجائے پہلی میٹنگ 12 سپتمبر کو اسپیشل کمیٹی کی ہوئی، جس میں ایوان کی ہر پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی جو وہاں موجود تھی اس کی نمائندگی تھی۔ اس میں اچھزے صاحب بھی موجود تھے، اس میں بھی موجود تھا باقی پارٹی کے سربراہان کے ساتھ۔ ہماری پہلی، دوسری، تیسری میٹنگ ہوئی۔ ہمیں سب سے پہلے مرتبہ یہ بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ 26ویں ترمیم آ رہی ہے۔ 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں تھا۔ 15 سپتمبر کو فرسٹ ٹائم جو لیک ورژن آپ کے سامنے آیا ہے یہ ہمیں نہیں دیا گیا تھا کبھی۔ اسمبلی میں کمیٹی کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم 3 قسم کی 5 قسم کی چینجز لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ 15 سپتمبر کو جو ڈسکلوز ہوا اور وہ ہمیں اورلی بتایا گیا، پہلے یہ کہ ہم کنسٹیٹیوشنل کوڈ لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس میں سے 7 سے 9 ججز ہوں گے۔ دوسرا، جوڈیشل کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں جس میں سے آئندہ پارلیمنٹری کمیٹی کا رول نہیں ہوگا، سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہائی کورٹ کی ججز کو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیفیشنسی پہ نکالنے کی پروویژن کو بھی ہم لائیں، یہ بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا، الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ممبران اور کمیشن سے ریلیٹڈ ہم چینجز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کرے جب تک ان کا سکسیسر نہ آیا ہو۔ 5واں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 63 میں یہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو اوورسیز ہو، ڈوئل نیشنل ہو، وہ الیکشن لڑے، الیکشن جیتنے کے بعد ریزائن کرے۔ اور اس کے ساتھ 63A میں یہ چینج لانا چاہتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہو۔ لیکن یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری بات ہوئی ہے، اس رات شاید ان کی بات نہیں بنی تو دا نیکسٹ ڈے اسمبلی برخاست ہو گئی اور یہ سارا میٹر لیفٹ اوور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 12 اکتوبر کو میٹنگ ہوئی، 11 اکتوبر کو پہلی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اکتوبر میں 12 اکتوبر کو ایک لائر ورژن ہمیں دکھایا گیا کہ یہ 26ویں ترمیم ہے جو ہم لانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی آخر ورژن 5 ورژن انہوں نے ہمیں دی۔ اسمبلی کی کمیٹی کے اندر ہر ورژن دوسرے سے مختلف تھا، ہر ورژن میں دوسرے سے جب مختلف آتا تھا اس میں ٹارگٹ جو تھا وہ عدلیہ تھی۔ پہلے والے میں آپ کو تیسرے اور فورتھ کا ورژن بتاتا ہوں۔ 3rd ورژن جب آیا تو جوڈیشل کمیشن میں یہ لکھا تھا
کہ چیف جسٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ 4 سینئر ججز ہوں گے، اور 4 سینئر ججز کے ساتھ 5واں جو بیٹھے گا وہ چیف جسٹس کا نامزد کردہ سابقہ کوئی جج اب سپریم کورٹ ہوگا، جس طریقے سے کمیشن میں پہلے ممبر ہوا کرتے تھے۔ 14 ورژن جب آیا تو اس میں سے ممبر کو نکالا گیا، چیف جسٹس کی ممبر کی بجائے وہ انہوں نے اس پورشن کو مکمل نکالا جو پہلے ہوتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ فائنل ورژن جس وقت آیا اور اسمبلی میں پریزنٹ ہوا تو جس کمیٹی نے جو ورژن بھیجا تھا وہ ورژن نہیں تھا جو اسمبلی کے اندر اسمبلی کی کمیٹی نے اپروو کر کے سارے ممبران نے ان کو بھیجا تھا۔ ممبران کے سامنے جو ورژن آیا تھا وہ اس سے ڈفرنٹ تھا۔ ممبران کے سامنے جو ورژن آیا اس میں سینئر ممبر آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ذکر نہیں تھا۔ کمیشن کے سامنے جو واپس ہو کر کے گیا تھا، آپ ان کا ورژن دیکھیں گے تو ہائی کورٹ کے لیول پہ آرٹیکل 202 میں اے میں کوئی وہاں کمیٹی کے اندر یہ موجود نہیں تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا۔ جب ووٹ کا سلسلہ آیا اس میں ہمارے بندوں کو بھی توڑا گیا، دوسروں کو بھی توڑا گیا، ان کو اٹھایا گیا، وہاں رکھا گیا۔ جس طریقے سے ووٹ ہو گئی، یہ جمہوریت کے نام پہ یہ دبا ہے، ایسے لیجسلیشن کے روح کے خلاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس بات میں بلیو کرتی ہے اسٹرانگ کہ اس آئین کے ساتھ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کے جو ممبرز ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس لائن میں۔ 26ویں ترمیم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جوڈیشری کے اندر ایگزیکٹو کو لایا گیا، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو، کسی پولیٹیکل بندے کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہائی کورٹ کی ججز کے ACR لکھے، نہ کسی اس کے ساتھ ایک طرف سے ایگزیکٹو کو کورٹ کے اندر لایا گیا، دوسرے طرف پہ کورٹ کے اندر ایک کورٹ بنایا گیا۔ یہ عدلیہ پہ سب سے بڑا قدغن ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں۔ لیکن اس کے لانے کی کچھ وجوہات ہیں، یہ بھی سن لیں۔ اس کے اپروول کی بھی کچھ وجوہات ہو گئے۔ ہم سٹرگل تو کریں گے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے اپیل تو کریں گے، ہم چاہیں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوئی ہے یہ رول بیک ہو، سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے، لیکن یہ بھی دیکھے کہ اس 1 مہینے میں ہوا کیا تھا، اس کو سٹاپ بھی کیا جا سکتا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں، پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے، 12 کروڑ رجسٹر ووٹر ہے، 6 کروڑوں نے ووٹ دیا ہے، 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے، 14 پولیٹیکل پارٹیز کی اس وقت پارلیمان میں نمائندگی موجود ہے۔ لیکن جب یہ پروسیس سارا ہو رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف اور اس کے 1-2 الائنس کے علاوہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جس میں یہ سخت ہو کہ اس کو سٹاپ کرے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ پولیٹیکل سسٹم اتنا کولیپس ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اگر پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہ ہو اور پولیٹیکل پارٹیز جو نرسری ہے جمہوریت کی، تو آپ کسی قسم کی لیجسلیشن کریں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے۔ غیر آئینی لیجسلیشن کا دروازہ پارٹیز کو مضبوط کر کے روکنا ہوگا۔ جو پروویژن اس وقت آئین میں موجود ہے، لانگ ٹرم پہ لانگ ٹرم میں ہر مرتبہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں شبی خون مارا گیا اور تحریک چلتی ہے، باقی دنیا میں کیوں ایسے شبی خون نہیں مارا جاتا؟ مجھے ایک مرتبہ ایک بندے نے کہا کہ شوکت عزیز، یہ وہ ٹائم تھا جب میں امریکہ سے آیا، مجھے کہا گیا کہ شوکت عزیز کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بن گیا وزیر اعظم۔ کہتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے۔ میں نے کہا یہ خدا کی قدرت کا میں نہیں کہہ سکتا، ہوگا تو ضرور ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ ناکام اور کمزور اداروں کی بات ہوتی ہے۔ ادارے مضبوط ہو تو لوگ اپنا سنیک ان نہیں کر سکتے ان جگہوں پہ جہاں وہ سنیک ان نہ کرے۔
हम हमेशा कहते हैं शबी खून मारा गया, इस पे भी सोचे कि ये रास्ते कैसे रोक ले। मैंने खुद जो देखा, ना आर्टिकल 238 में ऐसा प्रोटेक्शन है, न 239 में ऐसा प्रोटेक्शन है, न रूल्स में ऐसा प्रोटेक्शन है। असम्बली के रूल्स वाहिद वो रूल्स है। जब हम वोट उठाते हैं, नेशनल असम्बली के मैंने जब वोट उठाते हैं, तो किसी भी ओथ में ये नहीं लिखा हुआ कि हम रूल्स की पासदारी करेंगे। आदो रूल्स कानून का हिस्सा है, लेकिन एमएनएस के लिए लाजिम है कि वो रूल की पासदारी करे। उस रूल्स को भी वायलेट किया गया है। होना ये चाहिए होगा कि वो ब्लॉक ऐसा प्रोवाइड करे कि आइंदा इस किस्म की लेजिस्लेशन हमेशा के लिए हम रोक सकें। लायर्स